الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام معزز صحافی حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج ہم نے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی دفتر منصورہ میں پاکستان کے مزدوروں کی سب سے بڑی تنظیم اور فیڈریشن نیشنل لیبر فیڈریشن کی قیادت کو بلایا ہے۔ نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان بھر کے مزدور تنظیموں کا سب سے بڑا فورم ہے، جس میں تمام بڑی تنظیموں کی نمائندگی موجود ہے۔ کروڑوں مزدوروں کی اس نمائندہ اجلاس میں 2024 کے الیکشن کا جائزہ بھی لیا گیا۔ مزدوروں کے مسائل ڈسکس کیے گئے۔ موجودہ نظام میں مزدوروں کے لیے جو جینا مشکل بنایا گیا ہے، اس ساری سچویشن پر صلاح مشورہ بھی ہوا کہ کس طرح ان سے اپنی قوم کو اور خاص کر مزدوروں کو اس کے برے اثرات سے بچایا جائے۔ ان کی رائے لے لی گئی۔ سب نے مل کر مزدوروں نے 2024 کے اس فراڈ الیکشن کو مسترد کیا، کیونکہ یہ الیکشن نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ یہ سلیکشن تھا اور پہلے سے فیصلے کیے گئے الیکشن کے نام پر بہت بڑا مذاق کیا گیا، اور عوام کے ساتھ اس بڑے مذاق پر 1 ارب مجموعی طور پر اور 50 ارب روپیہ خرچ کیے گئے۔ اب جو بھی حکومت بنتی جا رہی ہے، 25 کروڑ عوام نے بننے سے پہلے اس کو مسترد کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حکومت ہے جو ایک نہیں بار بار آزمائے گئے ہیں۔ پہلے لوگ سلیکٹڈ کی بات کرتے تھے، امپورٹڈ کی بات کرتے تھے، لیکن حالات نے ثابت کیا ہے کہ یہ پورا نظام ڈیفیکٹڈ ہے اور اس سے عام انسان کے لیے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اس حکومت کے ماضی کی پالیسیوں کی بھی منفی اثرات عوام پر پڑے ہیں، اور اب بھی اس کے سب سے زیادہ خراب اثرات عام آدمی اور عام مزدور پر پڑیں گے۔ پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ مزدور ہے، اور 7 کروڑ مزدوروں میں 6.25 کروڑ مزدور وہی ہے جو دہاڑی دار ہے، محنت کر کے رات کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور اس میں 1.5 کروڑ ایسے مزدور ہیں جن کی ملازمتیں ہیں مستقل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مزدور ہے یہ ہمارے ملک میں معیشت میں، ہمارے ملک کی خوشحالی اور معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، IMF کے ڈکٹیشن پر چلنے کی وجہ سے، بے انتہا تباہ کن مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے یہ ہڈی بھی اب ٹوٹ گئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اب مزدور کے لیے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا مشکل ہو گیا ہے، اپنے بیمار والدین کا علاج مشکل ہو گیا ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا اور ان کے اسکولز کا فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کا بل ادا کرنا مشکل، گیس کا بل ادا کرنا مشکل، گھر کا کرایہ ادا کرنا مشکل، اور اب پاکستان میں جینا تو کیا مرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ کفن کا کپڑا اور قبر کے لیے زمین اور جگہ پیدا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ جینا آسان ہے اور اب نہ عوام کے لیے مرنا آسان ہے۔ پاکستان کے یہ 7 کروڑ مزدور
اس کو اس وقت ایک ٹھیکیداری نظام کا سامنا ہے، اور ٹھیکیداری نظام دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں اور خاص کر پاکستان میں اس میں مزدوروں کا بدترین استحصال ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی لاقانونیت ہے اور ایک جنگل کا قانون ہے جو ٹھیکیداری نظام کی صورت میں مسلط ہے۔ پاکستان میں سماجی بہبود کے جتنے بھی پروگرام ہیں، ای او بی آئی کا پروگرام ہے یا ورکر ویلفیئر فنڈ کا پروگرام ہے، سوشل سیکورٹی کا پروگرام ہے، اس میں اربہ پیسہ موجود ہے، اور یہ تمام پیسہ حکومت کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ مزدوروں کا اپنا فنڈ ہے جو ان کی تنخواہ سے جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن تمام تر معلومات اور مشاہدات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن اسی پر ہے۔ مزدوروں کے نام پر یہ فنڈ قائم تو ہوتا ہے، لیکن کھانے والے اور بینیفیشریز اور اس سے اپنے لیے فیسلٹیز کا اہتمام کرنے والے سرکاری آفیسرز ہیں۔ اس لیے کہ اس فنڈ سے مزدوروں کی غربت، مزدوروں کے مسائل حل کرنے کا کوئی پروگرام اب تک حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب المیہ یہی ہے کہ 2024 کا الیکشن بھی ہوا، لیکن اس الیکشن میں مزدوروں کا کوئی حقیقی نمائندہ اسمبلی میں نہیں گیا۔ جاگیردار پہنچا ہے، کرب سرمایہ دار پہنچا ہے، لینڈ مافیا پہنچا ہے، ڈرگ مافیا کا نمائندہ پہنچا ہے، اور وہی پرانے جاگیردار گھرانے ہیں جو ہر حکومت اور ہر نظام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ایک بار پھر ان کے چہرے ہی ایوانوں میں نظر آتے ہیں۔ ایسے میں توقع ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ مزدور کے مسائل حل کریں گے۔ محترم بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے مفادات پر مبنی ان کے مشورے سے ایک نئی قومی لیبر پالیسی بن جائے، اور اس قومی لیبر پالیسی میں سے فریقی مذاکرات بھی ہو اور مزدوروں کے حقیقی نمائندگان کو شامل کیا جائے۔ جتنے ادارے ناکام ہیں اور جن اداروں میں کرپشن ہے اس کی وجہ سے وہ ناکام ہیں، ان کی تمام تر ذمہ دار حکومت اور حکومت کے آفیسرز ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ حکومت کرپشن کا خاتمہ کرے، جنہوں نے ان اداروں کو لوٹا ہے ان کے ساتھ حساب کتاب کرے، ان کا احتساب کرے، تو آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے نجکاری کا فیصلہ کیا ہے، اور ریلوے سمیت بہت سارے اداروں کا جو لسٹ تیار کیا گیا ہے کہ ہم اس کو ٹھیکیدار کے حوالے کریں گے، مزدوروں نے آج کے اجلاس میں نجکاری کا اور ٹھیکیداری نظام کی اس فلسفے کو 100% مسترد کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عارضی ملازمت مستقل کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا نظام نافذ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال سینکڑوں مزدور بلوچستان کے کوئلہ کے کانوں میں مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کی کفالت کا پھر حکومت کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی لاشوں کو کوئلے کے کانوں سے نکالنے کا اور ان کے وارثین تک پہنچانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ بھی بیچارے مزدور خود چندہ کر کے ایمبولینس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنے بھی غریب لوگ کارخانوں میں شہید ہو جاتے ہیں مزدوری کے دوران، محنت کے دوران، ساری دنیا میں ان کے بچوں کی کفالت کے لیے ایک نظام موجود ہے، لیکن پاکستان میں مزدور لاوارث ہے، اور جس طرح ایک ٹینکی کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ دریا اور پانی میں بہہ گیا یا کہیں دلدل میں پنس گیا اور ختم ہو گیا، اسی طرح مزدور کی صورتحال ہے۔ مزدور بھائیوں کے ساتھ کڑی ہے، ہم نے ہمیشہ ان کی سرپرستی کی ہے، اور جماعت اسلامی کا مطالبہ یہی ہے کہ کارخانوں کے منافع میں مزدور کو شریک کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے
چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے ایک ویلفیئر کارڈ جاری کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مزدور کے لیے رہائش، علاج، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک نظام بنایا جائے۔ یہ پاکستانی ہے، یہ انسان ہے، ان کا بھی اسی طرح معدہ ہے جس طرح بڑوں کا ہے، اسی طرح ان کو گرمی اور سردی لگتی ہے جس طرح بڑوں کا ہے، اسی طرح ان کے گھروں میں پیارے معصوم جیسے پھول جیسے بچے ہیں جس طرح بڑوں کے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے یہ لوگ اپنے کتوں کا خیال تو رکھتے ہیں، اپنے گھوڑوں کا خیال تو رکھتے ہیں، اپنی بلیوں کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مزدوروں کے ان مشکلات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی لوگ ہیں جو مزدوروں سے ووٹ تے لیتے ہیں۔ مزدور کا نام لینا بھی اس ملک کو اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں عام آدمی کے مسائل پر فوکس ہو۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جب تک مزدور خوشحال نہ ہو، جب تک کسان خوشحال نہ ہو، اور خوشحالی کی بنیاد یہی ہے کہ ان کی جان کی سیکیورٹی اور ان کی بنیادی ضروریات، اس کو بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا جائے اور اس کی ضمانت دی جائے۔ بہت سارے ایسے بین الاقوامی معاہدے ہیں جس پر پاکستان نے دستخط کیا ہے، لیکن ان بین الاقوامی کنونشنز اور ان معاہدوں کا پاکستان کوئی خیال نہیں رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین نے جو بنیادی حق دیا ہے ایک مزدور کو، ایک محنت کش انسان کو، ہماری حکومت ان کا نہیں رکھتی ہے۔ اور یہاں بس ایک کلاس ہے، ایک وی آئی پی کلچر ہے اور ایک وی آئی پی کلاس ہے۔ تمام مراعات ان کے لیے، تمام فیسلٹیز ان کے لیے۔ اب جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن ووٹ گننے والے لوگ اس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں پہلے ووٹ چرائے جاتے تھے، اب ووٹ کی بجائے رزلٹ چرایا جاتا ہے۔ فارم 47 والوں نے حلف لیا اور وزیر بنتے جا رہے ہیں، دربان جاری ہے، اور فارم ایجنٹ کے دستخط موجود ہوتے ہیں، وہ سڑکوں پر ہے، وہ احتجاج پر ہے، وہ الیکشن کمیشن کے دفاتر پہ کھڑے ہیں، وہ عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ استحصال کا نظام، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی کا نہیں ہے، قومی اسمبلی میں نہیں ہے۔ اور ان بھی جان دیواروں سے بات کرنے کی بجائے ہم باہر زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہمارا یہ عزم ہے، ہم مزدوروں کے مسائل کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آج منصورہ میں اپنے مزدور بھائیوں کو ویلکم کیا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، یہ انمول ہے۔ یہ مزدور، یہ موتی، ہیرے اور ہمارے لال ہیں۔ ہم انشاءاللہ کسی بھی صورت میں ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں میڈیا کے موجودگی میں اپنے دائیں بائیں 7 کروڑ عوام کے قیادت کرنے والے اس مزدور قیادت کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جس میں آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا، جس میں آپ کے بچے، ان کی تعلیم اور ان کی عزت محفوظ رہے گی، اور جس میں آپ کو ہم ایک ایسا پاکستان دیں گے جس کے پاسپورٹ پر آپ فخر کریں گے، پاکستانی ہونے پر فخر کریں گے۔ میں معزز صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور مزدور اتحاد زندہ و پائندہ باد۔
ایوان سے ہمیں باہر کیا گیا اور داندھی کی گئی، ہمارے ووٹ چرائے گئے۔ فارم 45 کئی حلقوں میں ہمارے ساتھ ہیں اور فارم 47 کے مطابق اعلانات کیے گئے، اور افسوس یہ ہے کہ انہی چہروں نے حلف بھی اٹھایا اور بغیر کسی شرم کے اب وزارتی بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہم ان تمام ایسی جعلی کاروبار کرنے والے ان افراد کو نہ تاریخ معاف کرے گی، نہ قوم معاف کرے گی، اور ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ آلریڈی ہم عدالتوں میں ہیں، ہم الیکشن کمیشن میں بھی ہے، اور میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ جتنا جلد آپ ان لوگوں کو ان کا حق دے جن کا حق دوسروں کو دیا گیا ہے، پاکستان کے حق میں ہے۔ ہم نے تو 10 فروری کو یہاں پریس کانفرنس کے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کمشنر نے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، حلف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، قوم کی جمہوری حق کی حفاظت نہیں کی، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم ان گلیوں اور کوچوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں پہلے سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم پیچھے ہٹنے والے، ڈرنے والے، دبنے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی قوم کے حقوق کے لیے جان کا نذرانہ اور خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جی شیخ صاحب، الیکشن کمیشن کا مطالبہ قومی سطح کا کمیشن لاہور میں کہ پہلی بات تو اصولی ہے کہ الیکشن میں قوم نے جس پر اعتماد کیا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا بینیفیشری اگر جماعت اسلامی ہے تو ہمیں دیا جائے اور کوئی اور ہے تو اس کو نہ دیا جائے۔ جس کا بھی حق بنتا ہے اور وہ بالکل ظاہر ہے، علی الاعلان ہے، فیصلہ سامنے آیا ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اور جعلی الیکشن، جعلی حکومت نہیں چلتی ہے۔ آپ 2 مہینے چلائیں گے، آپ 4 مہینے چلائیں گے، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے چلائیں گے، بہرحال یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنا لے اور اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو بھی شامل کر لے تاکہ حقائق سامنے آ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی پانی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ باقی سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج جماعت اسلامی نے کیا۔ اسلام آباد میں سیوڈ ڈیموکریسی کانفرنس ہم نے بلائی، اور ہم سول سوسائٹیز کو بھی ساتھ لے کر اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ تشدد کی مذمت کر دیں گے۔ جہاں تشدد، جس طرح آپ نے کہا تشدد کیا گیا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی۔ اور یہ بدترین امریت ہے کہ اگر ابھی حکومت بھی نہیں بنی ہے تو کسی کو اپنے حق مانگنے کے لیے جلسے اور جلوس کی اجازت اگر حکومت نہیں دیتی ہے تو امریت اور کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں ایک ریئلٹی ہے، اور ریئلٹی یہی ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی تحریکوں کو نہیں چاہتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا ایک ملک کے اندر بھی ہے، ویلفیئر اسلامی پاکستان، ایک بین الاقوامی بھی ہے کہ فلسطین کی آزادی ہو، کشمیر کی آزادی ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہماری اس موضوعات سے کسی بھی صورت میں متفق نہیں ہے۔ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آج
انہوں نے جماعت اسلامی کے ووٹ کم ظاہر کیے ہیں، ہمارے نتائج تبدیل کیے ہیں، تو اس میں اس ملک کے اندر طاقتوں کے علاوہ بین الاقوامی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے، جو نہیں چاہتا ہے کہ ایوانوں کے اندر وہ انقلابی لوگ ہو جو عالمی سطح پر ہمارے مفادات کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ بہت بہت شکریہ۔